اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھیں گے۔ فی میں قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قالبن اس کا واحد ہے، قلوب جمع ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ہم ان کے یا ان کے، فی میں قلوب دلوں میں، ہم ان کے، مرضٌ بیماری ہے، مرض ہے، فزادہ پس بڑھا دی، ہم ان کی، فزادہ پس زیادہ کی، ہم ان کی، اللہ نے، مرضاً بیماری، فزادہ پس بڑھا دی، ہم ان کی، اللہ نے، مرضاً بیماری، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے، دردناک، المناک، علیم دردناک، بما باسباب اس کے جو، یا بے وجہ اس کے، بھی باسباب ما جو کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ پچھلے سبق میں ہم منافقین کا ذکر کر رہے تھے۔ منافقین کہ بعض لوگ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایمان اور اسلام داخل نہیں ہوتا، یعنی وہ منافق لوگ جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں اور اندر سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کا ذکر پچھلے سبق سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منافقین کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم کون سا مرض ہے ان کے دلوں میں؟ منافقت کا، ان کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضاً پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، دین اسلام کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت، یعنی اسلام انسان کے دل کے اندر کس وجہ سے نہیں اترتا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک انسان کی شہوات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتا، کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو پھر مجھے اپنی خواہشات جو ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی، میں اپنے ٹائم سے اٹھوں گا نہیں، مجھے نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور یعنی اپنی مرضی کے مطابق میں کھاؤں گا نہیں، یعنی انسان کی شہوات غالب آتی ہیں اور وہ انسان صحیح طریقے سے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ شبہات، اللہ کے متعلق شبہ، اللہ کے رسول کے متعلق شبہ، آخرت کے متعلق شبہ، اور اللہ کی کتابوں کے متعلق شبہ، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ایک شہوات اور دوسری شبہات، شبہ شک ہونا کسی چیز کا، یہ دونوں چیزیں انسان کے دل کے اندر ایمان کو داخل نہیں ہونے دیتی۔ ہمیں اپنے ایمان کا، ہمیں اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کس حد تک ہے، آیا وہ کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ کا شکار تو نہیں؟ دل بیمار ہوتے ہیں تو ان کا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے۔ اگر دل بیمار ہے تو اس کو انسان کسی اسپیشلسٹ سے چیک اپ کرواتا ہے اور پھر پراپر اس کا علاج شروع کرتا ہے۔ اور جب دل کے اندر شک کی بیماری ہو کہ انسان کو آخرت کے متعلق شک ہو اور انسان کے دل کے اوپر خواہشات غالب ہوں، تو اس دل کا علاج ضروری ہے۔ جیسے دوسری ادویات لینا ضروری ہے، اس طرح دل کی صفائی ستھرائی بھی اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔
اور یہ پاکیزگی ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ دل کی میل کچیل صاف کرنے کے لیے علم سے، اور علم جو ہے ہمیں کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے پاک کتاب سے، علماء سے۔ جب تک ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، ہمارے دل کے زنگ اتریں گے نہیں، ہمارے دل کے شک و شبہات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منافقین نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ تو لیا، لیکن یہ ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل بیمار ہیں، دل جو ہے وہ شک کا شکار ہیں، اور دل جو ہیں ان کے اوپر خواہشات غالب آئی ہوئی ہیں، دنیا پرستی غالب آئی ہوئی ہے، لہٰذا وہ دنیا کے فائدے کے لیے شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کتاب سچی ہے کہ نہیں، یہ نہ ہو ہم کفار سے ناتا توڑ کے تو گھاٹے میں رہ جائیں، یہ نہ ہم پکے پکے کافروں کی طرف ہو کے مسلمانوں کی طرف سے گھاٹے میں رہ جائیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یہ منافقین جو ہیں وہ ایسے ہی چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو سخت ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ منافق جو ہے اس کے دل، منافقین کے دل میں کے اندر مارضٌ بیماری ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر مارضٌ بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضاً، جب ان کی ہٹ درمی اور ان کی نااہلی اور اسلام کے متعلق شک و شبہات کا حد سے بڑھ جانا، اور علم کے متعلق بے رغبتی، اللہ کے نبی کے متعلق شک و شبہات، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے ان کا صحابہ کا مذاق اڑانا، اور اتنی ہٹ درمی جب اللہ رب العزت نے ان کے اندر پائی، فزادہم اللہ مرضاً، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ جب کسی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارے دل کا کوئی مسئلہ ہے، ہم اس دل کا علاج نہیں کریں گے تو مرض بڑھتا جائے گا، اور آخر کیا ہوگا کہ جان لیوا مرض بن جائے گا اور انسان کی جان ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے دلوں سے نفاق کے جراثیم کو ختم نہیں کریں گے، اسلام کے متعلق شک و شبہات کو دور نہیں کریں گے، تو وہ شک بڑھتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ شک و شبہات اور نفاق کی بیماری انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر جھانک کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی کتنی عظمت ہے، اسلام کے متعلق کوئی شک و شبہ تو نہیں، اور ہم کتنے مومن ہیں، کتنے متقی ہیں، اور کوئی نفاق کی بیماری ہمارے دل کے اندر تو نہیں۔ فزادہم اللہ، ان کے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، ان کی بیماری بڑھ گئی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، تکلیف والا، پینفل، ایسا عذاب کہ جس سے ان کا چھٹکارا ناممکن ہوگا۔ تو عذاب علیم ان کو کیوں دیا جائے گا؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دیا جاتا ہے خیانت کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا کس کی ہے علامت؟ منافق بندے کی، جس کو ہم آسانی سے بول لیتے ہیں۔ آج پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو ہم نے جا کے ٹیچر سے بہانہ بنا دینا کہ ہمارا پڑھنے کو یہ وجہ تھی، یہ فلاں بہانہ تھا، مہمان آ گئے تھے، یا میں بیمار تھی۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، جن کا ہم وزن لیتے ہی نہیں۔ تو مومن کی شان نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ اور جھوٹا بندہ جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے، حالانکہ یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایسے جھوٹے بندے کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس بات کا کہ ہم فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کو چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بات کو بدل کے ہیرا پھیری کر کے ہم بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ منافق کرتے تھے۔ آ کے بہانے بناتے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے کچھ ہوتے، جا کے کافروں کے پاس کچھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس آئے تو کہا کہ ہم مسلمان ہیں، کفار کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ ادھر سے بھی مال ملے ادھر سے بھی مال ملے، اور ان کا جو ہے وہ یعنی لالچ اور ہوس جو ہے وہ ان کی پوری ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے نہیں، جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اور منافقت دل کی بیماری ہے، اور ایسے انسانوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب، تکلیف والا عذاب جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا۔ کہ منافقین کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جو بہت زیادہ گرم ہوگا، سب سے نیچے آگ کے سب سے نیچے والے مقام پہ ہوں گے، نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ یہ ان کا عذاب ہوگا، صرف کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دنیا کا جھوٹ بولنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو فریب دیتے تھے، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلتے تھے منافقین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کافر تو کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو سرعام کہتا ہے، اس کو تو ماننا کہ وہ کافر ہے، وہ اعلانیہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں قبول کرنا، لیکن منافق زیادہ پکڑ کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، مرض ہے۔ مرض کون سی؟ منافقت کی، نفاق کی مرض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے میں نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، اور آخرت قیامت کے دن ان کو عذاب علیم ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹے بندے کا انجام دیکھ لے کہ ہم جھوٹ بڑے آسانی سے بول لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جھوٹے بندے کے لیے عذاب علیم ہے۔ وائزا، اور جس وقت اور جب بھی کیلا کہا جاتا ہے لاہم واسطے ان کے، اور جب بھی کہا جاتا ہے ان کو، کن کو؟ منافقین کو، لا تفسدو، فساد نہ پھیلاؤ، نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، لا نہ، تفسدو، تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، سوائس کے نہیں، نحنو، ہم تو، مصلحون، سنوارنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون کی واحد کیا ہے؟ مصلح، اصلاح کرنے والا، مصلحون جمع ہے۔ جب بھی ان سے کہا جائے کہ جھوٹ بول کے، ہیلہ سازیاں کر کے اللہ کے نبی کو دھوکہ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی حرکتیں چھوڑ دو، جھوٹ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، زمین میں فساد ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کا معیار گرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی شان نہیں رہتی۔ تو یہ کیا، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ ایک جو ہے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر کے بتا دینا، اور ایک بات ہونا ہی نہ اور اس کو کہنا کہ یہ ہمارے اندر ہے، یعنی جیسے کہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، حالانکہ اسلام ان کے دلوں کے اندر کوئی نہیں تھا، ان کے دلوں میں تو نفاق تھا۔ تو جب ان کو مسلمان کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کرو۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اور یہ ادھر کا معاملہ ادھر، اور کئی دفعہ مسلمانوں کے راز بھی جا کے کفار کو بتا دیتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے اور سنتے، اور جا کے اپنے سرداروں کے ساتھ پھر یعنی اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا فساد ہے۔ جب کہا جاتا، جب کوئی بھی نہیں کہتا نا، کوئی بھی بندہ ہی نہیں کہتا کہ تم ناک فساد کرو زمین میں، منافقت کرنا فساد ہے، اور یہ فسادی بندے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے؟ قالو، وہ کہتے، انما، سوائس کے نہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو ادھر بھی صلح کروانے والے، ادھر بھی صلح کروانے والے، ہم تو فساد نہیں برپا کر رہے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے، مسلمانوں کی باتیں بھی جا کے کفار کو بتاتے تھے۔ یعنی ان منافقین کا ذکر آپ بہت دفعہ قرآن پاک میں پڑھو گے، جو آگے آئے گا، کہ ان کے فساد کے قصے، ان کی ہٹ درمیاں اور ان کی مکاریاں اور ان کی چلاکیاں بے انتہا تھیں۔ اور جب بھی انہیں منع کیا جاتا تو کہتے ہم تو مصلح ہیں، ہم تو مصلحون ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سنوارنے والے ہیں۔
ہم جو ہیں فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار، سن لو، خبردار سن لو، انہم تحقیق وہ، انا بے شک ہم وہی ہیں المفسدون فساد کرنے والے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی فسادی ہیں جو کہے کچھ کرے کچھ، بات کرے جھوٹ بولے، امانت دیا جائے خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی فسادی ہیں جن کے دلوں کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنا رکھی ہے جس کا وجود نہیں تھا، انہوں نے منافقت اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ دھوکہ دے رہے ہیں نا، اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ مفسدی ہیں، فساد کرنے والے مفسدون ہیں۔ اللہ خبردار، بے شک وہ وہی ہیں فسادی کہ جب وعدہ کرتے ہیں وعدے کے خلاف جاتے ہیں منافق، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ منافقین کے علامات ہیں۔ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بات تو نہیں کہ جب ہم وعدہ کر کے کسی سے تو وعدے کے خلاف جاتے ہیں، یا پھر ہم بات کرتے ہیں تو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بچوں سے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بچے یہ فلاں کام کر لو، آپ کو اتنے پیسے دوں گی، بچے سے کام کروا لیا، اس کے بعد اس کو پیسے کوئی نہ دیے یا اس کو وہ چیز نہ دی۔ یعنی بچوں کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے جو جھوٹ ہم بولتے ہیں نا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، بڑے جھوٹ بولنے کی نا عادت پڑ جاتی ہے بندے کو۔ تو لہٰذا مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ مومنین کی بھی نشانیاں آپ نے پڑھی ہیں، پیچھے جتنے بھی سبق ہمارے گزرے ہیں، کافروں کی بھی نشانیاں پڑھی ہیں، منافقین کی بھی نشانیاں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کا جائزہ لیا کرو۔ یہ منافقین منافقت کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم مصلحون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول کے انسان بڑے بڑے کام نکلوا لیتے ہیں، لیکن ان کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، جب جھوٹ کھلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں زمین میں۔ جب کسی بندے کا جھوٹ کھل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی بھی پکڑ ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی پہ بات آتی ہے۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ فسادی ہیں، جھوٹ بول کے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور لیکن انہیں شعور نہیں، گہری سمجھ نہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اسلام آیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اس کے تابع دار ہو جاتے۔ آخر الزمان نبی آیا، اس کے متعلق شک و شبہات میں نہ پڑتے تو اس کے متعلق اپنے زبان کو اور اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے شعور نہیں حاصل کیا، گہری سمجھ نہیں حاصل کی، اور اپنے دلوں کا حال کیا کر رہا کہ اندر سے کچھ تو باہر سے کچھ۔ انہیں اس بات کا شعور ہوتا نا کہ اللہ کی ذات ہمیں پکڑ لے گی، اللہ جو ہے عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم بذات الصدور ہے، سینوں کے بید بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا ان کے دلوں کو نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر یہ تمہیں تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، لیکن میں علیم بذات الصدور ہوں، میں سینوں کے بید جانتا ہوں، میں ان کے راز تمہارے پہ کھولوں گا۔ یہ منافق ہیں، خبردار، یہ منافق ہیں۔ انہم ہم المفسدون، یہی ہے فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں سمجھ نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا ہم مصلحون ہیں، لیکن مصلحون نہیں ہیں، ان کو گہری سمجھ نہیں، شعور نہیں، اتنی عقل نہیں ہے، یہ ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔